مبارکہ آل عمران کی آیا مبارکہ نمبر 61، آیا مبارکہ نمبر 61۔ جب نجران کے عیسائیوں نے بارگاہ رسالت میں کوئی بات کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت گلدستہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، تو اس کے اوپر یہ آیا مبارکہ ہے، اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے، ان کو تائیدار کائنات نے فرمایا کہ قل تعالوا، میرے نبی آپ کو فرما دے تعالوا، تم بھی لے آؤ ندعو ابنانا وابناکم، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، نسانا ونساکم، میں اپنی بچیوں کو بیویوں کو لاتا ہوں، تم اپنیوں کو لاؤ، وانفسنا، ہم آتے ہیں، وانفسکم، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کریں گے اور باطل کے خلاف دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور کاذب اور جھوٹے لوگوں پہ اللہ کی ناراضگی بھیجیں گے، لعنت بھیجیں گے۔ یہ جب دونوں طرف سے یہ بات طے ہو گئی، بارگاہ رسالت میں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حکم آ گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا وہ عظیم گلدستہ لے کے چلے کہ جس کے لیے بیدم واسی نے کمال کہا تھا۔ بیدم، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ پیارا گلدستہ اللہ کے محبوب کا چل، اور اس پہ بڑی پیاری بات صاحب تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، حدیث پاک کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بار تشریف لے جانے لگے، آپ کے دوش مبارک، کاندھے مبارک پر کالی کملی تھی، کالے رنگ کی چادر تھی، کالی کملی جس کو کہتے ہیں، یعنی کالا کپڑا تھا، کالی کملی تھی، چادر تھی، وَكَانَ قَدِ اقْتَدَنَ الْحُسَيْنِ، امام حسین کو سرکار نے اس طرح سینے لگایا، اپنے جس طرح بچے اٹھاتے ہیں نا گود میں، تو یوں تائیدار کائنات نے امام حسین کو لیا ہوا تھا، اور وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، امام حسن کے وہ اپنی انگلی پکڑائی، امام حسن 7 انگلی تائیدار کائنات کی پکڑ کر چل رہے تھے، وہ فاطمہ اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی بالکل سرکار کے بیک پہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، وعلی خلفہا، اور سب سے پیچھے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تھے، اور یہ بڑا ہی پیارا قافلہ تاجدار کائنات کا، امام حسن کا، امام حسین کا، سیدہ کائنات کا، مولا مشکل کشا کا، یہ حسین گلدستہ جا رہا تھا، وہ یقول، اور جاتے راستے میں سرکار نے فرمایا اذا دعوت، جب میں دعا مانگوں نا فامنوا، تم نے آمین کہنی ہے، تم نے آمین کہنی ہے۔ یہ قافلہ بڑا حسین چلا، اور فقال اسقف نجران، تو نجران قبیلے کا جو سب سے بڑا اسقف پادری، بہت بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا اپنی جماعت کو جب ان 5 تن کو آتے دیکھا، ان 5 نفوس کو آتے دیکھا، اور میں یہ کہوں 5 تن پاک کو آتے، جب 5 تن پاک کو آتے دیکھا تو اس نجران کے بہت بڑے عیسائی نے کہا یا معاشر النصارا، اے عیسائیوں اگر ایک بات کہوں تو مان جاؤ گے، سن لو گے؟ انہوں نے کہا بہت بڑے ہمارے عالم، بہت بڑے امام، بہت بڑے پادری، بہت بڑے ہمارے استاد، آپ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا انی لارا وجوہا، میں وہ چہرے آتے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لزالوا بها، اگر یہ ہستیاں پہاڑ کو حکم دے دے کہ پہاڑ ہٹ جا راستے سے، تو پہاڑ ہٹ جائے۔ یہ وہ مقام والی ہستیاں ہیں، اور کہنے والا کوئی مسلم نہیں ہے، کہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کہنے والا کوئی عقیدت والا نہیں ہے، کہنے والا کوئی غلام نبی نہیں ہے، کہنے والا میرے آقا کا ماننے والا بھی نہیں ہے، سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ وہ کہتا یہ ہستیاں بارگاہ خداوندی میں وہ درجہ اور مقام رکھتی ہے، اگر پہاڑ کو کہنا ہٹ جاؤ، پہاڑ ان کا کہنا نہیں ٹالے،
راستہ دے دے. اور حضور قبلہ عالم قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو آپ کی شان میں حضرت علامہ فیض صاحب نے کتاب لکھی مہر منیر، اس میں ایک بڑی پیاری انہوں نے حدیث درج کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس وقت آپ نے 5 نور دیکھے جو حالت سجدے میں. آپ تو حدیث درج کرتے ہیں کہ 5 نور دیکھے حالت سجدے میں. عرض کرنے لگے مولا یہ کون ہے؟ فرمائے ہوں گے تو تجھ سے، لیکن اگر یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. اگر ان کو میں تخلیق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. تو میرے پیارے سامعین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ ان سے مبالغہ نہ کرو، فلا تباہلوا، اگر مبالغہ تم نے کر دیا فتالکو، اور انہوں نے بددعا کر دی تو فتالکو، ہلاکت کا یہ عالم آئے گا کہ لا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار قیامت تک کوئی نہیں بچے گا. ان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ شان، ان کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے.